آج ہمارے ساتھ ٹی وی، فلم اور سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہوگی چٹپٹی باتیں۔ طاہر انجم کا شمار جو ہے نون لیگ کے سرگرم کارکنوں میں بھی ہوتا ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں جہاں مرضی میرے ساتھ مقابلے میں الیکشن لڑ لے، میں جیت کے دکھاؤں گا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ عمران خان تو نواز شریف صاحب کے بچے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ امان اللہ صاحب کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، تو ایک لڑکی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے اسے فیلڈ میں آئی، تو میرے پاس سے وہ ایک بڑی اچھی شاندار گاڑی میں گزری، تو میں نے امان صاحب کو کہا، میں کہا امان صاحب اے کڑی جی کل آئی ہے تے ایڈی اچھی گڈی تے لنگ رہی ہے، تو امان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کیا، کہنے طاہر پتر جویں انہیں لئی تو لینی ہے۔ کیا سنے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شجو الدین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے۔ آج ہمارے ساتھ ٹی وی، فلم اور سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہوگی چٹپٹی باتیں۔ طاہر انجم کا شمار جو ہے نون لیگ کے سرگرم کارکنوں میں بھی ہوتا ہے، ان سے کیونکہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ طاہر بھائی کیسے ہیں؟ جی السلام علیکم شجر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے آج کل آپ پورا ملک دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو ٹی وی پہ مصروف ہیں، تھیٹر ذرا عارضی طور پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور ٹی وی پہ کام کیا ہے، اور باقی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کب آ رہے ہیں؟ پاسپورٹ تو جو سفارتی ہے میاں نواز شریف صاحب کو کل گورنمنٹ نے جاری کیا ہے، پرائم منسٹر نے۔ کل سے 3 دن پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ 2 ماہ کے اندر اندر پاکستان آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں طاہر بھائی کہ عمران خان کہتا ہے کہ نواز شریف پاکستان میں جہاں مرضی میرے ساتھ مقابلے میں الیکشن لڑ لے، میں جیت کے دکھاؤں گا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ عمران خان تو نواز شریف صاحب کے بچے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نا بڑا لجپال آدمی ہے، وہ جس سے محبت کرتے ہیں انتہا کی کرتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو کسی کو لگتے نہیں کہ اس سے نفرت ہے، وہ بھی محبت کے انداز میں کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو نقد بھی بہت کچھ دیا انہوں نے، زمینیں بھی دی ہیں، شوکت خانم کے لیے بھی ان کی بہت ہیلپ کی ہے، تو اس وجہ سے یہ پاگل پن والی باتیں ہیں۔ نواز شریف صاحب کوئی نیشنل لیڈر نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل لیڈر ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی صورت میں پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کا نام بلند کیا ہے۔ تو یہ پاگل پن والی باتیں ہیں کہ عمران خان نواز شریف صاحب کو ہرا دے گا، یہ اس پستیوں میں چلا گیا ہے عمران خان، یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اس کی باتوں سے اب بچوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک پاگل آدمی ہے اور دیوانہ آدمی ہے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عمران خان کے لانگ مارچ میں آپ دیکھتے ہیں بڑی دنیا ہے، بڑے جو ہے ووٹرز اس کے ساتھ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا لانگ مارچ جو حقیقی لانگ مارچ ہے وہ کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ جو لانگ مارچ میاں نواز شریف صاحب نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بحال کرانے کے لیے جو لانگ مارچ لاہور سے لے کے نکلے تھے، وہ تاریخ بھی گواہ ہے، میڈیا بھی گواہ ہے، اور کیمرے اور وہ فلمیں بھی ریکارڈ ہیں کہ اس لانگ مارچ کا ایک سرا جو ہے وہ پرویز الہی کی پولیس کی گاڑیاں نہیں تھی ساتھ، جس طرح عمران خان کے ساتھ کو 2000 گاڑیاں پرویز الہی ٹیم کی چل رہی تھیں، نہیں، حقیقی پبلک سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، پیدل۔ میں اس چیز کا گواہ ہوں کیونکہ میں نے 2 دفعہ اس مارچ کو کراس کیا اور پھر واپس آیا ہوں، میری ڈیوٹی تھی۔ وہ اس کا ایک سرا جو تھا وہ کاموں کی تھا اور دوسرا سرا اس کا بھی لاہور تھا، اور وہ نہ کوئی مطلب گاڑیوں کا، وہ پیدل لوگوں کا قافلہ تھا، وہ جو ہے جان نثاروں کا قافلہ تھا، وہ میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والوں کا قافلہ تھا۔ اس نے تو پیدا ہو کے بھی نہیں ایسا لانگ مارچ دیکھا ہوگا جو نواز شریف صاحب کا لانگ مارچ تھا۔ یہ ٹوٹل 2-2.5 ہزار بندوں کا قافلہ ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں 15-15 20-20 لوگ جو ہیں چوکوں میں کرسیاں رکھ کے بیٹھ کے، اور پورے جو ہے اسکولوں کے بچے، کاروباری حضرات، اور آپ کے سامنے پنڈی میں یہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں تماشے کر رہے ہیں، جو کتنی بری بات ہے۔
20-20 لوگوں کا ٹولہ اور پولیس جو ہے وہ تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ لانگ مارچ تو نہیں ہے, میں اسے کہتا ہوں کہ اس کا جو ہے نا یہ الوداعی جو ہے نا یہ پارٹی ہے اس کی چل رہی ریلی. ہاں, یہ مطلب لاسٹ آخری مرتبہ جو ہے ان سڑکوں کو, ان لوگوں کو جو ہے ویوز کر رہا ہے کہ ابھی میں سیاست سے اب آؤٹ ہو رہا ہوں, خدا حافظ. پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل تو بالکل ختم ہو گیا ہے. یہ اینٹی امریکہ پبلک ہے ہماری, اور اینٹی اسرائیل ہے ہماری پبلک. ہماری پبلک جو ہے وہ مذہب کے نام پہ, اسلام کے نام پہ کسی چیز کو برداشت ہم نہیں کرتے. پاکستان کی جو 20 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ وہ ایک مرتبہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ سروے کر لیں پورے پاکستان میں, آپ جس گلی کے کونے میں جائیں گے وہاں نواز شریف کی لگائی اینٹ نظر آئے گی. آپ جس سڑک پہ جائیں گے وہاں اس کا کوئی برج بنا نظر آئے گا. آپ جس شہر میں جائیں گے وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں کا بنایا کوئی ہاسپٹل نظر آئے گا. میاں نواز شریف صاحب نے, میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں, یہ میری بات ریکارڈ کر لیں, پاکستان میں انگریز کے بعد اگر کسی نے ترقیاتی کام کیے ہیں تو وہ صرف میاں نواز شریف صاحب نے کیے ہیں. ہمارے فنکار ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ پروڈیوسر ان کو زیادہ معاوضہ دے رہے ہیں, اور جو ہمارے ایکٹر ہیں, آرٹسٹ ہیں میل, ان کو بہت کم معاوضہ دیتے ہیں. جس چیز کی آپ پروجیکشن کریں گے وہ چیز ہمیشہ مہنگی بکے گی. ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ ڈرامہ تو کر ہی نہیں رہے, وہ لڑکیوں کی پروجیکشن کر رہے ہیں. وہ لڑکیوں کو, آپ ایک فلیکس ہے, آپ ایک فلیکس پہ مطلب ان سے پوچھیں, ابھی کال کریں میرے سامنے مائک کھول کے, ریکارڈنگ میں آپ مائک کھول کے آپ کسی بھی تھیٹر کے پروڈیوسر کو آپ فون کریں کہ جناب آپ کے ڈرامے کی کاسٹ کیا ہے اس ڈرامے کی, اور وہ شروع کہاں سے ہوگا, وہ لڑکی کے نام سے شروع ہوگا. چاہے اس ڈرامے میں کوئی لیجنڈ کیوں نہ ہو, وہ لڑکیوں سے شروع ہوگا. آن ریکارڈ فون کر کے دیکھ لیں, وہ کہے گا مطلب میں نام نہیں لینے جاتا, فلانی لڑکی ہے, فلانی ہے, یہ ہے, یہ 5 لڑکیوں کے نام جب وہ بتا دے گا پھر آپ کہیں گے بھائی لڑکے کون سے ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈرامے کا دور ہوتا تھا اس وقت جب ڈرامے کا پوچھا جاتا تھا کہ ڈرامے میں کون ہے, تو وہ کہتے سر ڈرامے میں امان اللہ صاحب ہیں, مستانہ صاحب ہیں, ببو صاحب ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک عرصے سے لڑکیوں, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ان کے ذہن میں جو ہے وہ صحیح ہو, لڑکیوں کی وجہ سے تھیٹر زیادہ چلتا ہو, یا لڑکی کی تصویر بڑی لگانے سے پبلک زیادہ آتی ہو, کیونکہ انہوں نے بزنس دیکھنا ہے, انہوں نے تھیٹر نہیں دیکھنا. یہ پروجیکشن کرتے ہیں, لڑکیوں کی تصویریں بڑی نمایاں کر کے لگاتے ہیں, اور بڑے بڑے ڈیزائن جو ابھی تک پاکستان میں متعارف نہیں ہوئے ڈیزائن, ایسی تصویریں لگاتے ہیں, تو پھر ان کی پروجیکشن ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ لڑکیوں کا معاوضہ بڑھتا ہے. اور جو میل آرٹسٹ ہیں جو بیچارے جنہوں نے کافی سالوں سے تھیٹر کے لیے محنتیں کی ہوتی ہیں, وہ ایک مرتبہ امان اللہ صاحب کھڑے ہوئے تھے, میں بھی کھڑا ہوا تھا, تو ایک لڑکی کو 2-3 ماہ ہوئے تھے اسے فیلڈ میں آئی, تو میرے پاس سے وہ ایک بڑی اچھی شاندار گاڑی میں گزری, تو میں نے امان صاحب کو کہا, میں کہا امان صاحب اے کڑی جی کل آئی ہے تو ایڈی اچھی گڈی تے لنگ رہی ہے. تو امان صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کیا, کہنے تاہر پتر جویں انہیں لئی تو لینی ہے. کیا سنے, کتنے عشق کر چکے ہیں, سچے عشق. سچائی ہے, عشق کرنا چاہیے. عشق جو ہے وہ کئی قسم کے عشق ہیں. نہیں, پٹائیاں کنیاں نے, دسو. میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں, آپ کو میرا خیال 25-30 سال سے آپ مجھے جانتے ہیں. اسکول ٹائم میں بھی اپنا جب میں پڑھتا تھا اس وقت بھی مجھے ایک مرتبہ عشق ہو گیا, پھر شوبز میں بھی عشق ہو گیا. عشق تو مجھے کافی دفعہ ہو چکے ہیں. ہوں تو عشق والی سم جڑی ہے وہ میں کڈ کے سٹ دیتی, اور بہت کم 100 میں سے مطلب 99% فنکار ایسے ہوں گے جنہیں عشق ہوا ہے, عشق ہوتا ہے. اور فنکار ذرا تھوڑا سا دیوانہ ہوتا ہے اس معاملے میں, تو مجھے بھی عشق ہوا. جو جگت آپ کو سب سے اچھی اپنی لگتی ہے, میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو وہ سنا دیں. میں جنہیں اپنا استاد مانتا ہوں, انہوں نے کبھی سٹیج پہ جگت کی نہیں تھی. وہ کرتے تھے رول, وہ کھیلتے تھے سچویشنز. میری بات ہے, میں ببو برال صاحب کا جو فالوور ہوں, میں نے ببو صاحب کو پک کیا, اور ببو صاحب ایکشن ری ایکشن سے پبلک کو ہنساتے تھے. آپ میرا کوئی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, میرا جو سب سے پوری دنیا میں ریکارڈ بزنس کیا
آج بھی اگر سوشل میڈیا پہ اس کے کلپس دیکھ لیں تو ملینز میں ہوں گے. اس وقت بھی سی ڈی میں سب سے زیادہ بزنس اس ڈرامے نے کیا جو چودھری حنیف دا ککڑ ہے, یہ عام ککڑ نہیں ہے, چودھری حنیف دا ککڑ ہے. تو اس میں کوئی جگت نہیں تھی, اس میں طنز و مزاح کا یہ تھا کہ حنیف نا دا چودھری ہوں نہیں پہلے نمبر تے, تو میں چودھری حنیف ہاں, اتوں میں ککڑ پھڑیا, وہ کامیڈی کی تھی. پھر میں نے ایک رول کیا اللہ والے کہڑے پاسے ٹر پے ہو, چھڑ دیو ناچ گانے, کچھ نہیں پیا ناچ گانے اچ میرے پراؤ, آؤ سرکاراں دے میلے تے چلیے, بڑے کمال خسرے آئے نے. سمجھ آ رہی, میں سچویشن کے ساتھ کھیلتا تھا. میں نے جتنے رول کیے ہیں, میں یہ نہیں جھکتا کہ بڑا تیرا فلانے ارگا منہ ہوندا ہے. یہ مطلب یہ تھیٹر کا سب سے بڑا فاول ہے. تھیٹر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ شادیوں پہ جو بھانڈ آتے ہیں نا, یہ انہیں سوٹ کرتا ہے, یہ جھکتے ہیں اسٹیج پہ. اسٹیج پہ فنکار کامیڈین کا کام ہے اسٹیج پہ اپنے فن کے ساتھ, سچویشن کے ساتھ, اپنی حرکات کے ساتھ, اپنی مومنٹ کے ساتھ پبلک کو ہنسائے. تو میں نے ہمیشہ جگت کا سہارا نہیں لیا, بات کی ہے. جگت یاد ہو جاتی ہے, بات یاد نہیں ہوتی. بات جو ہے وہ آمد ہوتی ہے. تو جس بندے نے پیپر پہ لکھ کے 10 15 جگتیں گھر سے لے کے آنی ہیں, تو رٹا لگا کے سٹیج پہ اس نے 15 منٹ نکالنے ہیں, وہ ہم ایسے آرٹسٹ ہیں نہیں ہیں. یہ تھے ہمارے فلم ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار طاہر انجم. طاہر انجم کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف اگلے 2 ماہ کے اندر پاکستان آ رہے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل بالکل ختم ہو چکا ہے. سٹیج کے والے سے ان کا یہی کہنا تھا کہ سینئر فنکار جو ہیں وہ اس وجہ سے سٹیج سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں کہ سٹیج کا جو ماحول ہے وہ اب وہ نہیں رہا جو آج سے 15-20 سال پہلے سٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے. اب اپنے میزبان شہید الدین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.